ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے گورنروں کو دربار میں بلایا اور سب کو کسی خوشی کی وجہ سے پوشاک پیش کی۔ پھر کہا، کل سب لوگ یہ پوشاک پہن کر آئیں تاکہ میری محفل میں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ سب لوگ پوشاک پہن کر پہنچے۔ اللہ کی شان کہ عین جب گفتگو کی محفل اپنے عروج پر تھی، محفل گرم تھی، ایک گورنر ایسا تھا کہ جسے چھینک آ رہی تھی، وہ جتنا اسے روکتا چھینک اور زیادہ زور سے آتی، وہ جتنا ہی اسے روکتا چھینک اور آتی۔ بالآخر اسے 3-4 مرتبہ اکٹھی چھینک آئی۔ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے، تاہم محفل میں ذرا معیوب سی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بادشاہ کی نظریں اس پر پڑیں تو اس گورنر کے ناک سے کچھ پانی نکل آیا تھا اور اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اس گورنر نے پوشاک کے کونے سے اسے صاف کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ بادشاہ گرجا کہ میری دی ہوئی پوشاک سے ناک صاف کرتا ہے، اس نے پوشاک کی قدر نہیں کی، اس کی پوشاک اتار لی جائے اور اسے دربار سے دھکا دے دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اب محفل کا رنگ بدل گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ گورنر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، معمولی بات نہیں تھی۔ بادشاہ نے سوچا، چلو محفل برخاست کر دوں۔ سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو دربان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ نہامند کے علاقے کا گورنر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے پیش کرو۔ گورنر نے آتے ہی پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب گورنر کو چھینک آئی تھی تو یہ اپنے اختیار سے آئی یا بے اختیاری سے آئی تھی؟ بادشاہ نے کہا، تیرے سوال میں محاسبے کی بو محسوس ہوتی ہے، خبردار آگے سوال نہ کرنا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو کیا سزا ضروری تھی یا کوئی اور کم درجے کی سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ بادشاہ نے کہا، خاموش رہو ورنہ تمہیں بھی سزا ملے گی۔ گورنر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آج ایک بات سمجھ آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پیش کی اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا تو آپ نے اسے بھرے دربار سے دھکا دے دیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یا اللہ، تو نے مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں اس پوشاک کی قدر نہ کر سکا تو روز محشر تو بھی مجھے اپنے دربار سے دھکا دے دے گا۔ گورنر نے یہ کہا اور پوشاک اتار کر بادشاہ کے منہ پر ماری اور باہر نکل گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور یہ شخص کیا بنا؟ وقت کا بہت بڑا بزرگ بنا جن کا نام حضرت شبلی تھا، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی۔ گورنری کو لات مار کر محبت الہی کے راستے کو اپنایا تھا، اس لیے ان کے حوال بھی عجیب تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔